السلام علیکم عزیز ساتھیوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اس سال اسکول کالجز بند ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور کووڈ-19 کی وجہ سے، اس لیے ہم یوم اساتذہ دھوم دھام سے نہیں منا پا رہے ہیں۔ لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ یوں تو ہمیں زندگی میں بہت سے لوگ کامیاب نظر آتے ہیں، لیکن جن کے پیچھے ان کی محنت اور دعائیں شامل ہوتی ہے، لیکن دراصل ان کی محنتوں اور کوششوں کو صحیح سمت میں راستہ دینے والا کوئی نہ کوئی رہبر ضرور ہوتا ہے۔ تو وہ رہبر جو ہے وہ ہمارا استاد ہے، اور میری اب تک کی زندگی میں میری محنتوں اور خوبیوں کو صحیح سمت دینے والا بھی ایک استاد ہی ہے۔ جس طرح کمہار بے جان مٹی سے خوبصورت برتن بناتا ہے، اسی طرح استاد بھی نونہال بچوں کو تراش کر انہیں ہیرا بناتا ہے۔ استاد کے لیے میں ایک شعر کہوں گی کہ کانٹوں کو سبق گل کا سکھا دیتا ہے استاد، کانٹوں کو سبق گل کا سکھا دیتا ہے استاد، پتھر کو بھی جینے کی ادا دیتا ہے استاد، کہنے کو تو ہم بھی انسان ہیں مگر انسان کو بھی انسان بنا دیتا ہے استاد۔ اور میں آپ سے کیا کہوں، آپ اچھی طریقے سے واقف ہے کہ ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہماری جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں یہ سب آن لائن ہی چل رہی ہے، سب کام آن لائن ہو رہے ہیں، آف لائن یا پھر اسکولیں بند ہیں تو ہم اتنی اچھی طریقے سے نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن ہمارے استاد جو ہے وہ ہم پر اتنی ہی محنت اور اتنی ہی توجہ فرما رہے ہیں جتنی وہ اسکول میں فرماتے تھے، اور وہ اسی طریقے سے پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں جس طریقے سے وہ اسکول میں پڑھاتے تھے، اسکول میں بچوں کو سمجھاتے تھے، ٹیچنگ سے متعلق سب باتیں بتلانا، اپنی کتاب، صرف کتاب کا مطالعہ پڑھائی نہیں ہوتی، ہمارے استاد ہمیں جینے کا سلیقہ طریقہ یہ سب چیزیں سکھاتے ہیں، اور یہ ہماری زندگی میں ایک اہم کردار ہے۔ وہ ہمیں ہماری زندگی میں آگے کس طریقے سے بڑھنا چاہیے، ہمیں ہماری سب چیزوں کی پریپریشن ہمارے استاد ہی لیتے ہیں۔ ٹیچنگ کے فائدے تو بہت سارے ہیں، لیکن لاک ڈاؤن میں ٹیچر کی رسپانسبلٹی اور اسٹوڈنٹ کی رسپانسبلٹی اور بڑھ جاتی ہے۔ ٹیچر کی رسپانسبلٹی اس طریقے سے کہ جو بچوں کے پاس موبائل نہیں ہے، یعنی جو آن لائن اسٹڈی نہیں کر پا رہے ہیں، ٹیچرز کو ان کے اوپر بھی اتنا ہی توجہ کرنا ہے جتنا وہ آن لائن بچوں کی طرف کر پا رہے ہیں، اور اسٹوڈنٹ کی ذمہ داری تو اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اگر ہم اسکول میں اپنے ٹیچرز، اپنے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر ہم جو چیزیں سمجھتے تھے، ان سے جو چیزیں ہم تک پہنچاتے تھے وہ اب کے ٹائم یہ بار اس سال نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن آن لائن میں اگر ہم دیکھا جائے تو آن لائن کا معاملہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اسٹوڈنٹ کی ذمہ داری ایسی بڑھتی ہے کہ بھئی اسٹوڈنٹ کو پڑھائی کی طرف اور زیادہ دھیان دینا ہے، آن لائن میں جو چیزیں وہ نہیں سمجھ پا رہا ہے اسے وہ چیزیں بعد میں کور کرنا ضروری ہے، اپنے استاد سے پوچھنا ضروری ہے، ان کو اپنے سبق بتانا ضروری ہے۔ اب یہ بات تو نہیں ہے کہ ہم اسکول میں تھے اور پھر جب ٹیچرز ہم سے مانگتے تھے تب ہم ان کو بتا دیتے تھے، جو دن کا رہتا تھا وہ دن ہم وقت چیک کرا دیتے تھے، لیکن ابھی آن لائن میں ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ بھئی ہم کو ان کو ہوم ورک چیک کرانا ہے، ہمارے جو بھی ایکٹیویٹیز ہے وہ سب ایکٹیویٹیز ان کو چیک کرانی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ طلباء و طالبات جس طریقے سے اسکول میں محنت کرتے تھے اس طریقے سے انہیں گھر پر بھی آن لائن لیکچر میں محنت کرنا ضروری ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارا یہ ماننا ہے کہ ٹیچرز کی رسپانسبلٹی سے زیادہ اسٹوڈنٹ کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے، کیونکہ انہیں اپنی پڑھائی کور کرنی ہے، آن لائن میں انہیں اپنے لیکچر اچھی طریقے سے سمجھنے ہیں۔ ٹیچنگ کے ہر طریقے سے فائدے ہی فائدے ہیں، اور میں آخر میں اپنے استاد کے لیے اتنا کہنا چاہوں گی کہ تراشوں گا میں ایک ایک سنگ کو معمار ملت ہوں، کہ تراشوں گا میں ایک ایک سنگ کو معمار ملت ہوں، میری حد میں جو آئے علم کا مینار ہو جائے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ ماشاءاللہ، ابھی آپ نے اسپیچ ملاحظہ فرمایا، اگر اچھی لگے تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے۔ تھینک یو فار واچنگ۔